وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، آپ کے دو سوال، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ کہف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کیا جائے گا۔ تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ سورہ کہف کا مطلب چونکہ غار ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے والا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، یا کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے کہ انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے، اور سورہ کہف میں راز کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور آپ نے یہ امت کو سکھایا ہے کہ پناہ مانگی جائے۔ تو انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، بلکہ نماز میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں درود کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، بعض روایات میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ خیر، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ تعالیٰ میں دجال کے فتنہ سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو پڑھا جائے تو انسان دجال کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے، پہلے ہم وہ حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، زبانی یاد کر لیتا ہے، تو اسے دجال سے محفوظ کیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے اور ان کو حفظ کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ انسان جب ان آیات کو زبانی یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، اور پھر اس کے مطلب اور معنی اور مفہوم کو سمجھے گا، تو اس کے اندر ایک ایسا یقین پیدا ہو جائے گا، ایسا اللہ پر توکل اور بھروسہ اور ایمان پیدا ہو جائے گا کہ وہ ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ پر ایسا یقین پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور رکھ سکتا ہے، اور مسیح الدجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے ان 10 آیات کو یاد کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ کہف ایک غار ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو اس میں راز کیا ہے؟ اگر آپ ان 10 آیات پہ غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان آیات میں ایسا علم پوشیدہ ہے، ایسا یقین اور ایمان ہے کہ جب انسان ان کو یاد کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو اس کا ہر فتنے سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جب تم دجال کو پاؤ، دجال کو دیکھ لو، تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھ لو۔ فواتح سورۃ الکہف کے الفاظ ہیں کہ ابتدائی آیات کو پڑھو، تو ابتدائی آیات سے مراد یہ 10 آیات ہی ہیں۔ تو ان میں اصحاب الکہف، وہ جو غار والے تھے، ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ لوگ جب ان کا رہنا مشکل ہو گیا، ظالم بادشاہ تھا تو دین پر عمل کرنا مشکل تھا، اور جو لوگ اس طرح کے دیندار تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا اس نے۔ توحید کو بیان کرنا، توحید کا پرچار کرنا، توحید پر قائم رہنا بڑا ہی مشکل تھا۔ تو وہ جو نوجوان تھے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتیۃ الی الکہف، تو وہ جو نوجوان تھے جنہوں نے اس مشکلات کو محسوس کیا اور دین کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار کا رخ کیا، جنگل کا رخ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے اور ہمارے لیے اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کیسی رہنمائی کی؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ دین پر چلنا ہی مشکل ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، توحید پر عمل کرنا اور توحید کو پھیلانا اور اس پر کاربند رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک آزمائش اور فتنہ تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک کہف میں جا کر وہ ٹھہرے، غار میں ٹھہرے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو نیند دے دی اور کئی سال سوئے رہے۔ تو یہ بھی ایک
اس میں علامت ہے اور راز ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے تو مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، اور مسیح الدجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ کر لے تو اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسیح الدجال آئے گا تو اس سے بھاگ کر، اس کے فتنے سے بھاگ کر لوگ غاروں کا رخ کر لیں گے، دجال سے بھاگ کر غار کا رخ کریں گے۔ تو ان آیات کو حفظ کرنے کا کہا گیا کہ تاکہ مومن ان کو حفظ کر لے، سمجھ لے، اور اس کے اندر یہ یقین، ایمان پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس فتنے سے محفوظ کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا یہ جو 10 آیات ہیں ان کا ترجمہ تو ہم کریں گے تو میسج لمبا ہو جائے گا، لیکن مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنی عظیم آیات ہیں۔ ابتدا ایسے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، تمام تعریفیں اس کے لیے۔ قرآن مجید میں صرف 4 یا 5 صورتیں ہیں غالباً جن کی ابتدا الحمدللہ سے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بلکہ بالکل سیدھی باتیں ہیں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ قیما کا مطلب ہے مضبوط، سیدھی کتاب ہے، سیدھی باتیں ہیں، سیدھے احکامات ہیں اس میں۔ کیا ہے؟ لینذر بأسا، تاکہ وہ بندہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں، بأسا شدیدا، سخت عذاب سے، جو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے ان سے لوگوں کو وہ ڈرائیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو یہ خوشخبری دیں۔ کون سے مومنین؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس میں بھی ان آیات کے یاد کرنے میں مومن کے اندر یہ یقین پیدا ہوگا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے۔ یہ دجال کا جو فتنہ ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہاری کھیتیوں کو ہرا کر دوں گا، تمہارے اگر کوئی فوت ہو چکے ہیں ان کو میں زندہ کر دوں گا، تو یہ عارضی چیز ہے۔ اور اگر اس کے جال میں جو پھنس گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر کیا ہے؟ اس سے ڈرنا چاہیے، بأساً شدیداً، اس سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جو نیک اعمال کرنے والے مومن ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجرا حسنا، بڑا ہی اچھا اجر تیار کیا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ آیت نمبر 3 ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عارضی اور فانی ہے، یہ تسلی ہے، مومن کو تسلی دینا مقصد ہے کہ ان فتنوں سے بچ جاؤ، ان کے جال میں نہیں پھنسنا۔ جو آخرت کا اجر ہے وہ ہمیشہ کا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ڈراتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کو ڈراتے ہیں وہ نبی، اور اس کتاب میں یہ بیان ہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، حالانکہ اس چیز کا علم ہی ان کے پاس نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ پر یہ تہمت لگا دی، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے اپنے منہ سے نکالی ہے۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے پاس سے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، تو یہ جھوٹ اللہ پر انہوں نے یہ باندھ دیا۔ تو ان مشرکین کا بھی اللہ نے ذکر کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کرنے والے ہیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، یعنی جو مشرکین ہیں ان کے پیچھے آپ ان کو دعوت دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں بنتے، ایمان کیوں نہیں لاتے، اس افسوس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی مومن کے لیے ایک حوصلہ ہے کہ مومن ان مشرکین کا مقابلہ کریں گے، ان کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ نہیں بچتے تو پھر ان کے ذمہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا۔
اور پھر میں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے یہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے، سب لوگوں کے لیے، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اللہ کی بات کون مانتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں بھی تسلی ہے کہ یہ زمین کی زیب و زینت یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، تو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے کچھ بنایا۔ اور اسی طرح جو دجال کا فتنہ ہوگا یہ بھی مومن کی آزمائش ہوگی کہ کون پکا مومن ہے اور کون جو اس کے پیچھے لگ کر تو اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو ان آیات میں یہ راز اور یہ علم پوشیدہ ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور پھر فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ یہ ہماری نشانی ہے کہ کیسے انہوں نے ایمان کو بچایا اور دین کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک کہف میں آ کر، غار میں آ کر بسیرا کیا اور وہاں پر رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں رحمت میں گھیر لے اور ہمارے لیے اس معاملے میں آسانی کر دے اور ہماری رہنمائی فرما۔ تو یہ اس کی 10 آیات ہیں۔ تو اس میں اس طرح کی چیز ہے، اس طرح کا علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے سے انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو فتنہ سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر ہمارا یقین ہے کہ جو ان آیات کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، تو وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔